بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ہے جمع تفریق اور میں ہوں امجد اقبال. ناظرین، پاکستان میں اس وقت مہنگائی کے حوالے سے بہت کچھ کہا جا رہا ہے، بہت سے تبصرے کیے جا رہے ہیں، بہت سی جسٹیفیکیشنز بھی دی جا رہی ہیں اور عوام کی طرف سے ایک رد عمل بھی ہے. دوسرا، پاکستان کی عدالتوں کے اندر آئینی اور قانونی جنگ لڑی جا رہی ہے. بہت سے معاملات ہیں جن کو طے ہونا ہے. ہم نے ماضی میں بھی بہت کچھ ہوتا ہوا دیکھا، لیکن اس وقت ایک ایسا یوں لگتا ہے کہ جیسے وقت آ گیا ہے کہ اب ہمیں طے کرنا چاہیے کہ مستقبل میں پاکستان کو کیسے چلانا ہے. آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے، کسی کی مرضی اور منشا کے مطابق چلانا ہے، یا کسی دباؤ میں چلانا ہے. یہ سارے فیصلے، یہ بنیاد ہے عدالتوں کے اندر سے ہونی ہے اور دوسری پارلیمنٹ کے اندر یہ سارا کچھ طے ہونا ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی، اداروں کا وقار ہوگا اور لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے؟ ان تمام موضوعات پر گفتگو کے لیے آج میرے ساتھ جو پینل موجود ہے اس میں جناب میاں لیاقت صاحب ہیں. آپ سینئر ایڈوکیٹ ہیں، آپ آئین اور قانون کے ماہر بھی ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہیں. دوسرا، میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ ناز بلوچ صاحبہ. آپ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں انصاف لائر فورم پنجاب کی. بہت اچھا بولتی ہیں، بہت اچھا تبصرہ کرتی ہیں اور اپنی پارٹی کا موقف بھی بڑی خوب انداز سے بیان کرتی ہیں. آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. تھینک یو سر. میاں صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ شکریہ. اچھا، میں ناز بلوچ صاحبہ آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں. آپ کی پارٹی نے آج جلسہ کرنا تھا اسلام آباد میں، اس کا اجازت نامہ منسوخ کر دیا گیا. کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. میں اپنی بات کا آغاز کرتی چلوں گی ایک شعر سے کہ جل جائے گا جب دیس تو کس کام کا پانی، جل جائے گا جب دیس تو کس کام کا پانی، مل جل کے یہ آگ بجھا کیوں نہیں لیتے. مر جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، مر جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے. دیکھیں، بینگ اسٹوڈنٹ آف لا ہم بات کریں گے قانون کی، آئین و قانون کی بالادستی کی. تو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 اس میں بڑا کلیئر فنڈامنٹل رائٹس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے تو وہ کہیں بھی اپنا پروٹیسٹ ایجیٹیشن کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے. اب جب آپ کے ملک میں جو آپ کے کرنٹ حالات ہیں اگر ان کے اوپر نظر دوڑائی جائے تو میں بارہا یہ بات کہتی چلی آ رہی ہوں اور کہہ بھی رہی ہوں کہ آئی میں بی رانگ بٹ آئی فیل دیٹ ٹائپ آف تھنگس کہ پریکٹیکلی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سسپینڈ ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے ہمارے ملک کا یہ ہسٹری کا سب سے بڑا الیکشن، اس کا ڈیلے رزلٹ آنا اور اس رزلٹ کے بعد ایک کنٹروورسیز جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ فارم 45 سے کنورٹ کرنے کے بعد فارم 47 اور جو آپ کے نیشنل اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں جو اوتھ ہوئے وہ بھی اگینسٹ دا لا تھے. اب جب ایک چیز کی ابتدا ہی نیگیٹیوٹی سے ہے یا اللیگل ایکٹیویٹی سے ہے تو آپ کیا امید لگا سکتے ہیں وہاں پہ کہ باقی ہونے والے جو کام ہیں وہ لیگل ہوئیں گے؟ بہرحال کسی بھی پارٹی کو آپ ان کا لیگل رائٹ جو ہے اس سے دور نہیں رکھ سکتے. ہمارا جبکہ یہ ایک بڑا کلیئر ہمارا کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے، میرا مطلب بینگ اسٹوڈنٹ آف لا یہ میں ایک بات کر رہی ہوں اس بات سے ہٹ کے کہ میرا کس پارٹی سے تعلق ہے. اب دیکھیں جمہوریت میں، جمہور میں اگر ہم دیکھیں، پھر ہم ایک سیٹ اپ میں اگر دیکھیں کہ جس طرح سے آپ اپنے ملک میں جب تک ایک پراپر وے میں سیاسی لوگوں کو ان کی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیں گے تو آپ اس ملک میں سیاست کا ایک ان کا راستہ بند کر رہے ہیں. آج لیٹ سپوز اگر ہم اے ہیں اور بی کو اس چیز سے روک رہے ہیں، پھر ہم ایک مینٹلی طور پہ ایک پریپیئر کر رہے ہیں آنے والی گورنمنٹ جو بھی ہوئے گی پھر اس کو ہم انتقام پہ، کیونکہ میں نے روش یہی دیکھی ہے کہ جو لوگ برسر اقتدار ہوتے ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ اس طرح کے کام کرتے ہیں. دوسرا کسی کی بھی حکومت ہو، جی چاہے کسی کی بھی ہو، لیکن سر پچھلی حکومت میں آپ دیکھیں کہ جو اس دفعہ اس ٹائم میں جو کرنٹ سینیریو ہے، دیکھیں اس میں سب سے زیادہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے جو پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ملتی آپ کو اس کی مثال. میں پھر یہاں پہ کہتی ہوں بے شک میرا اس میں ایک چیز چونکہ آپ نے بات کی کہ جو بیسک رائٹس ہیں
وہ ہر شہری کے احتجاج کرنے کا، پولیٹیکل پارٹیز کا حق ہے کہ وہ کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ مقامات اور کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں روکا بھی جا سکتا ہے. یہ آئین اور قانون کے مطابق یہ ہے نا کہ فرض کریں اس طرح کی کوئی ایمرجنسی ہے، جیسے ابھی محرم کا کہا گیا جب یہ سسپینڈ ہوئی یا آپ منسوخ کیا گیا اجازت نامہ، تو اس کی بنیاد ایک تو یہ تھی، اور دوسری ایک بات اکثر یہ کہی جاتی ہے کہ کچھ ایسے مقامات ضرور ہونے چاہیے جہاں پہ کسی قسم کا کوئی مظاہرہ نہ ہو، کوئی بھی جماعت چاہے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو. جب وہ حکومت میں ہو، وہ اپوزیشن میں ہو، تو پھر بھی نہیں کرنے دینا چاہیے. کچھ ایسے مقامات رکھے جانے چاہیے. سر ایگزیکٹلی میں ایگری کرتی ہوں آپ سے. وہ اس طرح سے ہے جیسے آپ اسپیسیفکلی کچھ چیزیں مینشن ہوتی ہیں آپ کے لاء میں، جو فریم آپ کے سیٹ ہیں اس کے اندر بھی یہ بات بڑی کلیئر کہی گئی ہے. جیسے آپ کے ہاسپٹلز ہیں جو ایمرجنسیز ہیں، جیسے آپ کی مساجد ہیں، آپ وہاں نہیں ایجیٹیشن کر سکتے ہیں. باقی آپ کا پورا ملک آپ کے لیے، آپ وطن عزیز میں کہیں بھی آپ اپنا ایک آپ کا لیگل رائٹ ہے، آپ اس کی پرمیشن لے رہے ہیں، تو آپ کی گورنمنٹ کو اس ٹائم آپ کو پرمیشن دینی چاہیے. دوسرا دیکھیں، نہیں حالات الحمدللہ پاکستان کوئی اس طرح کے کروشل آپ دیکھیں بیرونی یا اندرونی اس طرح کے برے حالات نہیں ہیں. اگر آپ کی اپنی باری ہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک وہ ٹائم بھی تھا جب ہمارے لوگ سپریم کورٹ کی بلڈنگ کو اور ایسا ہی ہے، جگہ پہ کرتے رہے. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ کسی بھی جماعت میرے خیال میں ایکول رائٹس ہوتے ہیں جب ایکوٹی کا رول ہی پرنسپل ہی یہی ہے کہ ایکول رائٹس ہونے چاہیے. دیکھیں ان آئی ایف لاء ایوری سٹیزن از ایکول اینڈ each and every political party have right to protest and agitation as per the law. اب اس میں یہ نہیں کہہ سکتے محرم الحرام تو ہم محرم الحرام کا سبھی احترام کرتے ہیں. دیکھیں آپ کا ایک پرپز لکھا ہوتا ہے، جی ہم اس پرپز کے لیے یہ ایجوٹیشن کر رہے ہیں یا پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو آپ اس میں ایک مذہب کا ایلیمنٹ نہیں ڈال سکتے ہیں. کیا ہم جمعہ نماز کے بعد اپنا ایجوٹیشن نہیں کر سکتے؟ دیکھیں اسپیسیفک سیٹ آف ٹائم جو ہوتے ہیں اس میں آپ پروہیبشن کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں روٹین ہے کہ اذان اور یہ خاموش ہو جائے، احترام کا ایلیمنٹ ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. لیکن بات یہاں پہ قانون کی ہو رہی ہے. دیکھیں قانون جو ہے وہ ایکول رائٹ دیتا ہے سب کو، پارٹیسپیشن کے لیے بھی، پروٹیسٹ کے لیے. میرے خیال میں یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک دوسری کڑی ہے. میاں صاحب آپ اس پہ ذرا رائے دیجیے گا. ایک تو جو ناز بلوچ صاحبہ نے بات کی کہ چونکہ ایکول رائٹس ہیں سارے، یہ کوئی شک نہیں ہے اس میں، آئین یہی کہتا ہے جہاں پہ میرے رائٹس شروع ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے رائٹ ختم ہو جاتے ہیں. میرے رائٹس کا بھی آپ کو احترام کرنا چاہیے، آپ کو مجھے آپ کے رائٹ کا احترام کرنا چاہیے. لیکن کچھ چیزیں میں صرف اس حوالے سے کہتا تھا، آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے کہ کچھ ایسے مقامات جیسے ہم اسلام آباد کی بات کرتے ہیں، فرض کریں، یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا، میں پی ٹی آئی کے جلسے کی بات نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں کہ جب نون لیگ نے جلسہ کیا اس وقت بھی جب جو یہ اشارتاً بات کر رہی تھی سپریم کورٹ کے حوالے سے اس واقعے کی بھی، یا پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کیا، میں اس کی بھی بات کر رہا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب لے کے آئے وہاں پہ لانگ مارچ، اور انہوں نے وہاں پہ کئی روز تک وہ جلسہ کرنے کا کہا، لیکن وہ جو بھی صورتحال تھی اس میں کیا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ آپ کا ایک فیس ہے نا دنیا کے سامنے جانا ہے، جیسے اسلام آباد ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں، یا اسی طرح کچھ اور مقامات بھی ہو سکتے ہیں ملک کے اندر، ان کو تمام پارٹیاں مل کر کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ بنا دیں کہ یہاں پہ یار باقی ہم ساری جگہ پہ جو مرضی کرتے رہیں لیکن اس کو ذرا محفوظ رکھیں. پہلی بات تو یہ. دوسری، کیا جو امن و امان کی صورتحال کا جو جواز بنایا گیا، جو جس کی وجہ سے کہا گیا کہ اس کو ہم منسوخ کر رہے ہیں اجازت نامے کو، وہ ٹھیک ہے؟ شکریہ امجد اقبال صاحب، آپ نے مجھے اپنے رائے کا موقع دیا ہے اس اہم موضوع کے اوپر. ایک بات تو یہ ہے کہ میں ناز صاحبہ سے بالکل متفق ہوں اس بات پہ کہ کنسٹیٹیوشن میں ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ وہ جہاں چاہے احتجاج کرے. لیکن ساتھ ہی میں آپ کی اس بات کو بھی سیکنڈ کرتا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ کچھ مقامات ایسے ہونے چاہیے یا وہ اسپیسیفائی ہو جائیں، ناٹ فار پی ٹی آئی، فار اینی پولیٹیکل پارٹی کہ وہاں پہ جیسے ہمارا ریڈ زون ہے اسلام آباد میں، وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. پھر ہم گھر میں جتنا مرضی لڑیں جھگڑیں، لیکن ہماری جو انٹرنیشنل پکچر ہے نا وہ اتنی گلومی نہیں جانی چاہیے، وہ اچھی پکچر جانی چاہیے کہ کم از کم ہم اپنے گھر میں اپنے گھر کے جو لڑائی جھگڑے ہیں لوگوں کو نہ دکھائیں. لہٰذا یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں جی ہم نے یہاں جانا، یا سارے مل کر ایک اتفاق رائے سے کچھ چیزوں کے اوپر آ جائیں. ویسے تو لائک
چائنا کی طرح بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے جہاں آپ نے احتجاج کرنا کچھ پلیسز مختص کر مخصوص دیں، ہو جائے، بالکل جیسے مینار پاکستان ہے یا ناصر باغ ہے یا اور کوئی، بلکہ ایک دور میں کیا بھی گیا تھا کہ کیا دیکھیں بھی آپ مار گیا۔ روڈ کے اوپر کوئی ریلی پروٹیسٹ شیلی نہیں نہیں نکال ہوگا، سکتے 144 ہوگی اس مار روڈ کے اوپر، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لیکن پرٹیکولرلی اب ان کے دور میں مطلب جب پی ٹی آئی کو وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے، اور اسپیشلی آپ ایک دن رات کو جب ان کی ساری تیاری مکمل ہو اور آپ آ کے کینسل کر دیں، تو یہ ناانصافی ہے۔ یہ آئین کے تقاضوں کے عین اسی وقت ہی کہہ دیتے جب انہوں نے پرمیشن مانگی۔ ویسے ہائی کورٹ نے کہا بھی تھا کہ ان کو اجازت دے، ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر یہ پرمیشن ظاہر ہوئی تھی، پرمیشن اسی اس کے اوپر پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم عدالت میں جائیں گے، اور لیکن وہ تو دیکھیں آؤٹ کم تو آتے رہیں ہاں، گے۔ لیکن آپ والی وہ بات بالکل درست ہے کہ یہ آئینی طور پہ تو حق ہوتا ہے۔ ہم جس طرح ڈیموکریٹک کنٹری ہیں، آپ کو پتا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ بھی لوگ نکلتے ہیں، وہاں بھی کوئی ایسا مقدس نہیں ہے اس جگہ۔ ہاں، لیکن ایک خاص لائن سے آگے نہیں جاتے وہاں پہ، لائن سے آگے وہاں تو خیر شہری جو ہیں، ہمارے ہاں تو شہری بھی اتنے اس نہ ہی اتنے اس چیز سے ویجیلنٹ ایجوکیٹڈ ہے کہ ہم نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا، وہ کم از کم اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں بالکل یہ اس چیز کا خیال اچھا نہیں ویسے رکھا۔ میاں صاحب آج چونکہ موسم بھی رات کو اسلام آباد میں بڑا آندھی طوفان اور وہاں پہ درخت اکھڑ گئے، بڑا خوفناک قسم کا وہاں پہ حالات تھے، اور پتہ تھا کہ آج یہ ہونا ہے، ابھی آگے اگلے 2-3 دن اور بھی ہونا ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی فیس سیونگ ہو گئی ہے کہ یہ جلسہ منسوخ کر کے۔ میں آپ کو بتاؤں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں نا، نو ڈاؤٹ آپ والی بات میں درست ہے، ویسے جو ہاں مطلب وہ درست ہے کہ جب موسم انتہائی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی پی ٹی آئی کا گوہر علی کے ایک جب لاہور میں ہیں 26 جون کو، اس دن ایک مال پہ ریلی نکلی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ موسم میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی بہت کم ایسے موسم دیکھے ہیں کہ جب آپ کا ٹمپریچر 42 اور فیل لائک 47 ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ بھی لوگ نکلے۔ چونکہ پی ٹی آئی کے آپ کو پتا ڈائی ہارڈ ورکر ہیں، تو لائک پی پی، کسی دور میں پی پی کے بندے بھی اس طرح ہی ہوا کرتے تھے، ان کا تو عام شہری بھی اس طرح۔ یہاں فرق صرف پی پی اور پی ٹی آئی میں فرق صرف یہ ہے کہ ان کا جو ووٹر تھا نا وہ بالکل سادہ تھا۔ پی پی کا میں تھوڑا سا اس پہ فیس سیونگ ضرور اس میں ضرور ہوتا ہے کہ لوگ ظاہر ہے اتنی تعداد میں پارٹیسپیشن نہیں ہوتی جتنی۔ اچھا یہ بہرحال یہ معاملہ بھی مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ اب عدالتوں میں جائے گا، ایک اور کیس عدالتوں میں جائے گا۔ ایک کیس کا بھی کل پرسوں فیصلہ ہوا، وہ تھا الیکشن ٹریبونلز کا، اس کے اوپر میں آپ دونوں کی رائے چاہوں گا، لیکن ایک بریک کے بعد۔ تو ناظرین ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے الیکشن ٹریبونلز کی تشکیل کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک بڑے بینچ نے فیصلہ سنایا، اس میں انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جب وہ اوتھ لے لیتے ہیں، اس کے بعد اور الیکشن کمیشن آپس میں مشاورت کریں۔ یہ فیصلہ کس وجہ سے اس طرح کا آیا اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ میاں لیاقت صاحب سے پوچھتے ہیں پہلے تو کہ جی کہ وہ کیا کہتے ہیں اس پہ۔ جی میاں صاحب۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھی اصولی طور پہ تو قانون تو کسی ایسی مشاورت کی نہیں پروین رکھتا جو آئینی طور پہ ہے، اس میں تو دیکھیں ایز پر لا ہی فیصلے جو آپ کا قانون کہتا ہے نا، اس کے مطابق چاہے وہ غلط ہے، چاہے مجھے سزا ہو رہی ہے یا ایکس وائی زیڈ کو ہو رہی ہے، لیکن آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ تو اکثر ہو جاتی ہے، آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے۔ لیکن لیکن ایک ہوتا ہے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل، اس میں آپ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کیوں کہتے ہیں؟ آپ یہ کہیں کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ یا آؤٹ آف کورٹ، آؤٹ آف کورٹ میں بھی پھر کئی چیزیں لی جاتی ہیں، کئی چیزیں دی جاتی ہیں، کچھ لیا جاتا کچھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک رستہ نکالا ہے، مطلب کورٹ نے کہا ہے دونوں کو، میں سمجھتا ہوں اس پہ اگر ہو جائے، اگر دونوں متفق ہوں فریق، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ دیکھیں آؤٹ آف کورٹ جو آؤٹ آف کورٹ ہے نا، اس کے کئی بار ہمارا جو پہلے سسٹم تھا پنچایتی سسٹم تھا، لیکن اس پنچایتی سسٹم میں بڑا انصاف کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا وہاں۔ ویسے اس پہ میاں صاحب چونکہ آپ بات کر رہے ہیں کہ جی کہ قانون اور آئین اجازت اس کی نہیں دیتا، ٹھیک بات ہے، لیکن جو ٹریبونل بنانے کا اختیار ہے
آئینی طور پر تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس ہے، تو پھر اس کو بحال رکھا جانا چاہیے تھا فیصلہ۔ بالکل ایسے ہی ہے، اسی فیصلے کو اگر بحال رکھا جاتا، لیکن ابھی جو اگر انہوں نے کہہ دیا ہے نا، تو میری نظر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اچھا ہی رزلٹ نکلنا چاہیے۔ اچھی بات ہے۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ کی جماعت کے تو آپ کے تو لیڈر نے اس کے اوپر بڑے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے بلکہ چیف جسٹس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ دیکھیں جی، ہم جیسے لائر ہیں تو ہمیں بات بھی وہی کرنی چاہیے جو ان ڈومین آف لا ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں جی، آپ یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ لا کیا کہتا ہے۔ دو چیزیں تھیں، سپریم کورٹ کو یا تو الیکشن کمیشن کے حق میں بات کرنی چاہیے تھی، یا پھر ہائی کورٹ کے فیصلے کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ اب یہ ان بٹوین جو راستہ ہے نا، اس کا لا تو آپ کو لا تو کہیں پرمٹ نہیں کر رہا، یہ آپ کی بیٹھک تو نہیں ہے۔ اگر بیٹھک ہوتی تو کورٹ میں نہ آتے، اگر بات کورٹ میں آ گئی ہے تو کورٹ کے لا کے مطابق ہونی چاہیے۔ اچھا، ویسے میں ایک بات آپ دونوں کے لیے کہ شاید آپ کو پتہ ہی ہوگا اور سر کہ یہ ادھر میں ایک اور بات کرتی چلوں، فیصلہ فائنل نہیں ہوا ابھی، نہیں نہ بھی ہوئے چاہے، وہ ابھی انہوں نے دیکھیں آپ pending رکھا ہے۔ کا آج جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کے آنے والے کل کو بتا رہا ہوتا ہے، آپ کے ارادے کہ آپ صبح نکلیں، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے وہ فائل لینی ہے، آپ نے ایک پلان بنایا ہوتا ہے، اس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو آرٹیکل 51 ہے اس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو جس طرح سے معاملات تھے اس کو، اگر ہم بینگ اسٹوڈنٹ آف لا، ہم لا کی بات کریں تو یہاں پہ ایک وائلیشن ہو رہی ہے، تو میری بات سنیں، جب وائلیشن ہو رہی ہے تو وہاں قانون پھر کہاں گیا آپ کا؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ رول آف لا کہاں جائے گا؟ آئین کی بالادستی کہاں جائے گی؟ نہیں، تو انہوں نے تو ایک موقع دیا نا، یہ جو فیصلہ دیا نا اس میں یہ واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ فائنل نہیں ہے۔ سر لا کے سیٹ پرنسپل کی ہو رہی ہے، جب ایک بات قانون کورٹ کچہری میں، سر دیکھیں جب کورٹ کچہری میں بات آ گئی تو پھر یہ بیٹھک سسٹم کیوں؟ نہیں ختم، بیٹھک سسٹم کی تو آپ پہلے مان لیتا ہوں، بالکل کورٹ میں نہ آتے۔ آپ کی بات اس میں سمپل سی جو بھی الیکشن کمیشن کی ایکٹیویٹی ہے، جیسے آپ دیکھیں بیرسٹر علی گوہر صاحب نے بھی بڑا کلیئر کہا کہ جس طرح سے انہوں نے مکمل ریکارڈ نہیں پیش کیا تو وہ کیا ہے؟ وہ وائلیشن ہے، اگینسٹ دا لا ہے۔ وہ جو چیز ہے ہی اگینسٹ دا لا، اس کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ اچھی ہے، اس کا امپیکٹ یا اس کا رزلٹ پوزیٹیو ہوگا؟ نیور ایور۔ بٹ ہمیں اپنی کورٹ سے ایک پوزیٹیوٹی کے ساتھ امید تو ہے، لیکن یہ وہ امید ہے جس کے بر لانے کے شاید چانسز نہ ہوں، لیکن ہونا یہی ہے۔ پھر عدم اعتماد کا اظہار کیوں کر رہی ہے آپ کی پارٹی؟ دیکھیں جب ایک آرٹیکل 51 کی جب وائلیشن ہو رہی ہے، ویری کلیئر ہمیں نظر آ رہی ہے، تو ہم عدم اعتماد کیوں نہ کریں؟ وہ ہمارا رائٹ ہے۔ رائٹ تو ہے، میں آپ کے اس رائٹ کو چیلنج نہیں کر رہا، نہ میں اس کے اوپر کوئی اعتراض کر رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ وجوہات ہوتی ہے نا کہ جی کہ اس وجہ سے جب آپ پیش ہوئے ویڈیو لنک پر وجوہات میں ایڈ کرتا ہوں ایک سیکنڈ۔ ناز صاحبہ کا جو موقف ہے نا، وہ جو ان کی پارٹی کا موقف ہے، یا جو مطلب کمیونٹی، لائر کمیونٹی بھی اسے سمجھتی ہے، جب چیزیں ہمیشہ آپ نے کہا آؤٹ آف کورٹ کہہ دیتے ہیں، ہم عدالتوں میں بھی کہہ دیتے ہیں، جج موقع دے دیتے ہیں، آپ جائیں باہر، دونوں پارٹیاں مل لیں، مطلب کسی بھی فریق میں، فوجداری میں بھی کہہ دیتی ہیں، سول میں بھی کہہ دیتی ہیں، اکثر پراپرٹی میں کہہ دیتی ہیں، آپ بیٹھ کے آپس میں تقسیم کر لیں۔ لیکن جب آپ کی میلا فائڈی ہوتی ہے نا، یہاں ان کی پارٹی کو وہاں پہ اوپر سے میلا فائڈی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، کیا میلا فائڈی نظر آئی؟ تھوڑی سی وضاحت اس میں ہونی چاہیے، مطلب پتہ چلنا چاہیے بتائیں جی، سر جس دیکھیں چیز کو آپ کا آپ وہ اس کو فردر یہ ویریفائی ریکارڈ ہی کرتے نہیں صحیح لا رہے، چیزیں تو آپ کو ایمبیگوس نظر آ رہی ہیں، تو آپ کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں ان پہ؟ دیکھیں ہمارا کورٹ میں آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم آؤٹ آف دا کورٹ ڈیسیژن ہوتے اچھے، ہمیں سمجھ آتی کہ یہ معاملہ ہمارا باہر حل ہو جائے گا، تو ہم کیوں کورٹس میں آتے؟ کورٹس میں آ کے بھی ہمیں چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ یہ بلیک کو وائٹ اور وائٹ کو بلیک۔ جسٹس نہیں تھا، وہ 5 رکنی بینچ ہے، اس میں سب نے سر چاہے کچھ بھی ہوئے، دیکھیں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ ہم نے اس بچے کو کیا۔ آپ مجھے تھوڑا سا چلیں، یہ ایز چونکہ آپ لائر ہیں، آپ کو زیادہ اندازہ ہے کہ کہ آپ کے خیال میں اس کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ خیال کی بات کر رہا ہوں، ایک رائے کی بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا سر کہ یہاں یہ پہ کرنا آپ چاہیے۔ کا میرا اے اور بی کا خیال نہیں ہے، یہاں پہ جو لا کہتا ہے، لا کیا کہتا ہے؟ دیکھیں میں کہتی ہوں جب الیکشن کمیشن نے آپ کا ریکارڈ مکمل نہیں جمع کرایا تو اٹ سیلف انہوں نے لا کو کل کر دیا نا، وہ خود آل ان آل بن گئے۔ یہ تو تو بات آپ کی کے بات ہے نا سر بات کی بات نہیں ہے،
پہلے تو اس یہ بات پہ اختیار کی بات ہے کہ یہ اختیار دیکھیں کس جب کا؟ آپ کو اختیار ہے کہ آپ نے یہ پوری فائل جمع کرانی ہے, آپ کا میلا فرڈے وہاں پہ یہاں آ گیا, منظری آپ کا کلیئر ہو گیا کہ یو آر ناٹ رائٹ, یو آر ناٹ پازیٹیو ود دس فائل, آپ اس کے ساتھ سنسیئر ہی نہیں ہیں, آپ اس کے اسکپ کر رہے ہیں پیجز, یا اس کا ریکارڈ آپ موڑ توڑ کر رہے ہیں, فولڈ کر رہے ہیں, مولڈ کر رہے ہیں, موڈیفیکیشن کا یہاں پہ آپ کو لا پرمٹ ہی نہیں کر رہا. تو اب جب آپ کر رہے ہیں تو یہ اگر یہ ہائی کورٹ چیف جسٹس بیٹھتی ہیں ایک دو دنوں میں, یقیناً وہ جب یہ اپروول ہو جاتی ہے تو اوتھ لے لیں گی, اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر بیٹھتے ہیں, آپس میں بیٹھ کے کوئی اچھا کوئی راستہ نکال لیتے ہیں جو آپ کے لیے قابل قبول ہو, باقی جماعتوں کے لیے کوئی اس میں قانون کے مطابق جو قانون اور آئین کہتا ہے اس کے مطابق اگر واقعی کوئی راستہ نکلا تو اس میں برائی کیا ہے؟ سر راستہ امید تو اچھے کی ہونی چاہیے, لیکن جس کی ابتدا ہی صحیح نہیں ہے, جب آپ 8 میں سے 4 پیجز ہی غائب کر دیں گے, آپ اس سے اس کی نیت دیکھیں, نیت ہی خراب ہے, انٹینشن ہی نہیں ہے آپ کی, انٹینشن آپ چاہتے نہیں ہیں. جب آپ کا مائنڈ ہی سیٹ ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, تو وہ چاہے آپ بیٹھک بنا لیں یا میرا پھر سمپل سا سٹینس ہے, صرف جب آپ نے بیہائنڈ دا کورٹ, آؤٹ سائڈ آف دا کورٹ, ان سائڈ آف دا کورٹ, آپ یہ بیٹھک سسٹم کیوں بنا رہے ہیں؟ ٹھیک بات ہے, ٹھیک ہے, یہ نہیں Simple ہونا stance چاہیے. ہے. میاں صاحب آپ یہ اب مجھے بتائیے کہ کبھی چونکہ ہو گیا چیف جسٹس صاحبہ کی نامزدگی, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر ماشاءاللہ اوتھ سیریمنی کب ہے جی ہوگی؟ اچھا نہیں, میں اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی نامزدگی کے اوپر آبجیکشن کیوں آ رہا ہے؟ ان کے ساتھ کسی جماعت کے ساتھ وابستگی کا افیلیشن ہے. وابستگی تو کا آپ مجھے بتائیں, دونوں آپ وکلا ہیں, آپ مجھے بتائیں آپ میں سے کوئی ایسا بندہ چاند ایک کو چھوڑ کے چلیں, میں چھوڑ دیتا ہوں, آپ کو چھوڑ دیتا ہوں, آپ چونکہ آپ باقاعدہ نہیں ہیں, لیکن اس وقت تو ہر کمیونٹی کے اندر ونگز بنے ہوئے ہیں نا, جیسے آپ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں انصاف لائرز فورم کی, اس کا مطلب آپ کا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق ہے, کوئی نون لیگ کی کوئی ہوگا کسی ونگ کا, کوئی پیپلز پارٹی کی پیپلز لائر فورم ہے, یہ سارے تو فورم سارے تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ, اور انہی میں سے لوگوں نے اوپر ہائی کورٹ میں جانا, ٹھیک ہے نا, تو آپ کیسے اس ایفیلیشن کو ختم کر سکتے ہیں؟ امجد اقبال صاحب, ہمارے ملک کی یا ہماری عدلیہ کی اور ہمارے انصاف کے اداروں کی بدقسمتی ہے کہ جس طرح کی پولرائزیشن سے ہم موجودہ وقت میں گزر رہے ہیں نا کبھی نہیں گزرے. دیکھیں جب بھی کوئی بھی انسان ہے پاکستانی شہری ہے تو اس کی کہیں نہ کہیں, چاہے وہ جج ہے, چاہے وہ جرنیل ہے, چاہے وہ کسی بھی طبقہ فکر سے اس کا تعلق ہے, اس کی وابستگی تو کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن وابستگی کا اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ اس کو ہر صورت اس جماعت کو جس کے ساتھ آپ کی وابستگی آپ اس کو نوازیں گے یا آپ اس کے ہر اچھے برے کو, لیکن یہ فیصلہ ہم اس کی نامزدگی سے اس کے سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ وہ وہی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں ایک تو یہاں پہ پہلے ہی کچھ ایک دو لوگوں کو, سینئر لوگوں کو قربان کیا گیا. بالکل ٹھیک بات ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے بھی کیا گیا. ہاں اس سے پہلے بھی کیا گیا, ان کے لیے اسپیشل کیا گیا. تو یہاں آ کے ایک پرٹیکولر جماعت کی جو ہے نا, چونکہ آلریڈی وہ سفر کر رہی ہے, چونکہ وہ آلریڈی پی ٹی آئی جو ہے اس کو عدالتوں کا سامنا ہے اور زیر عتاب ہے, تو ان کو ڈے 1 سے یہ لگ رہا ہے یہ تو شاید ہوا ہی ہمارے لیے, یہ مطلب ہاں, حالانکہ وہ جب پریکٹیکلی ہمیں دیکھنا آسان نہیں ہے, آسان نہیں ہے کسی بھی چیز کو فیور کرنا یا اس کے اگینسٹ جانا آسان نہیں ہے کورٹ میں. جب ایک بالکل واضح آپ کو آبزرویشن دینی پڑتی ہے یا آپ کو دلائل دینے پڑتے ہیں, وہ بحث ہوتی ہے, اس میں اتنا بھی ایزی نہیں ہے کہ میں پکڑ کے آپ کو کلیئر کر دوں اور ان کو وکٹم کر دوں. ٹھیک ہے, چلیں اب ہم آتے ہیں جو حکومت نے, وفاقی حکومت نے اور صوبائی حکومت نے جو بجٹ پیش کیے ہیں, ان کے اندر عوام کے ساتھ کیا ہونا شروع ہو گیا, میں اس کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد. تو ناظرین ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, صوبائی اور وفاقی حکومتوں نے بجٹ پیش کر دیا ہے, بہت سے منصوبوں کا اعلان کیا گیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ٹیکسز بھی لگا دیے گئے, یا یوں کہنا چاہیے کہ ٹیکسز اکٹھا کرنے کے ٹارگٹس بڑھا دیے گئے. چاہے نئے ٹیکس نہ بھی لگے ہوں, لیکن جب آپ ٹارگٹ بڑھاتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے, کچھ نہ کچھ ایسے لوگوں کو اس دائرہ کار میں لانا پڑتا ہے جو کہ ٹیکس نہیں پے کر رہے تھے.
اور کچھ ایسے ٹیکسز کی شرح بڑھانی پڑتی ہے جو پہلے سے موجود ہوتے ہیں. اس کا عوام کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے اس بجٹ کا, اور کیا عوام کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ آئیے ناز بلوچ صاحب سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. سر دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ IMF نے جو بجٹ دیا وہ اپنا ہی بجٹ ایکسیپٹ نہیں کر رہی. دوسری بات آپ یہ دیکھیں، نہیں IMF کو ایکسیپٹ نہیں کر سر رہے. یہ دیکھیں نا، جو بجٹ انہوں نے خود ہی دیا تھا ہم سے، اسی میں خود بھی نہیں ایکسیپٹنس ہو رہی نا ہمارے لوگوں میں. بجٹ آپ کی تو پوری جو کیبنٹ تھی، پوری ٹیم باہر تھی، اور آپ کے پاس بجٹ آتا ہے لکھا ہوا اسکرپٹ، آپ وہی ایز اٹ از، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کون سی چیز میں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. نہیں IMF نے تو یہ کہا کہ جی اتنے ٹیکس لگا دو سر یا اتنا آپ کا ریونیو چاہیے. دیکھیں آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے، آپ کو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، کان بھی کھلے رکھنے چاہیے. وہ آپ کے اوپر جب کنڈیشن لگا رہے ہیں نا سود کی، تو آپ کو یا پروفٹ کی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نواب ہیں، آپ چائنا کے دورے پہ ہوتے ہیں، آپ کی کیبنٹ پوری باہر ہوتی ہے، ششکے پہ ہوتی ہے، اور آپ کے اوپر ایک بجٹ کا بم گرا دیا جاتا ہے. سمپل لفظوں میں سر، یہ عوام دوست نہیں، عوام دشمن بجٹ ہے. دشمن سے بھی ایک سخت ٹرم یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے یہ تھا کہ ٹارگٹ کلنگ کرتے، جہاں زیادہ لوگ تھے وہاں بمبوں سے اڑاتے ان کو، اور ملک کا صفایا کرتے. باقی انہوں نے کرنا ہی کچھ نہیں ہے. یہ ایک سخت سٹیٹمنٹ ہے. لیکن ملک کے ساتھ مجھے بتائیں، ایک منیمم یا میکسیمم، تو میں یہی کہوں گی کہ منیمم تو شاید ان کے بس میں ہوتا تو 10,000 ایک ڈیلی ویجر کی وہ کر دیتے. یہ 37,000. آپ مجھے بتائیں 30,000 میں اگر ایک بندہ کرائے پہ رہتا ہے، وہ کرایہ بھرے گا، بجلی کا بل بھرے گا، گیس کا بل بھرے گا، پانی کا بل اور بھرے گا، بجلی کی قیمتیں اور بڑھا دی گئی ہیں. وہ میں اس پہ بھی آتی ہوں سر. اب وہ کرے گا کیا؟ حالانکہ میں پھر وہی قانون کی بات کرتی ہوں. ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اس میں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ہمیں اپنے ہر سٹیزن کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور ان کو ایکول رائٹس دینے ہیں. اور آپ کے بیسک رائٹ میں یہ ایک بات ہے. بنیادی سہولتیں کیا ہیں؟ جو ایک بندہ پنکھے پہ سوتا ہے، سمپل واٹر کولر بھی نہیں ہے، اور ایک AC میں سوتا ہے، آپ ان سے انڈائریکٹ ٹیکسز سیم لے رہے ہیں. کیا ان کے پاس سیم ان کے خزانے ہیں؟ مطلب یہاں پہ آپ نے ٹیکس لگاتے ہوئے یہ تفریق بھی نہیں کی ہے کہ جس بندے کو ٹیکس کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ میچ باکس، ایک ماچس کی تیلی پہ بھی ٹیکس بھر رہا ہے، وہ ایک صرف پہ بھی، سب چیز پہ وہ کر رہا ہے. لیکن ایک آپ نواب بندہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی اماؤنٹ کتنی ہے. آپ کو چاہیے تھی ایسی پالیسی میکنگ کرتے. ہاں پھر وہی بات ہے، اگر آپ خود آپ خود بجٹ دیتے تو آپ کو احساس ہوتا نا. آپ سے تو بگ باس سے آیا جو بجٹ، آپ نے ایز اٹ از وہی وہاں پہ بم گرا دیا. اس سے بہتر تھا ان کو مار دیتے، ہم سب وہی کو مار دیتے، اپنی پسند کی ریاست کے چند لوگ بچا لیتے. آپ دیکھیں بجلی 100+ میں جا رہا ہے آپ کا یونٹ. پھر وہی بات ہے، مزدور بھی اتنی پے کرے گا، ایک نواب بھی اتنی پے کرے گا. کیوں؟ مطلب اس کے اوپر جو ٹیکسز ہیں، فکس ٹیکس تو ایسے ہیں جو ہر ایک نے ادا کرنا ہے. یہ بات آپ کی کسی گھر میں ٹی وی نہیں ہے تو اس پہ ٹی وی فی لگا دیا آپ نے. ٹھیک ہے. ہم میٹر خود خرید کے لیا ہے ہم نے میٹر، اس پہ بھی آپ کا رینٹ آ رہا ہے. کس چیز کا رینٹ آ رہا ہے؟ جو آپ کی ایک چھوٹی سی لائٹ بیپ کی طرح وہ جل رہی ہوتی ہے، بند ہو رہی ہوتی ہے، اس پہ بھی آپ کی بجلی ہی خرچ ہو رہی ہوتی ہے. بالکل. کون سا ایسا سسٹم ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو ایک عام آدمی کی، غریب آدمی کا کوئی احساس نہیں ہے. ملک صرف بنا ہی نوابوں کے لیے، جو امیر ہیں وہ امیر تر ہوتے رہیں گے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا رہے گا. تو مطلب یہاں آپ دیکھیں کہ یہ پھر اچھی بات ہے نا کہ ہمارے ملک کا نوجوان، آپ کے ملک کا 15 لاکھ پڑھا لکھا نوجوان باہر چلا گیا. جی ٹھیک ہے. آپ اپنے ملک میں رہنے والے باسیوں پہ اپنے ملک کا رہنا تنگ کر رہے ہیں. آپ عوام کے لیے بجٹ ہوتا ہے، عوام کے لیے دیکھیں دینی چاہیے، سہولتیں دینی چاہیے، یہاں پہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے چاہیے. دیکھیں آپ کو فری فیول بھی مل رہا ہے، آپ کے کچھ یونٹس بھی فری ہیں، آپ کا پیٹرول بھی فری ہے، آپ کو گورنمنٹ دے رہی ہے. ہم سے ٹیکسز لے کے، عوام سے، غریب لوگوں سے ٹیکسز لے کے آپ عیاشیاں کر رہے ہیں، باہر کے دورے کر رہے ہیں. اپنے دورے کم کریں، جو بھی ہو، اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہے، بیٹھ کے ایسی کوئی پلاننگ کریں، اپنے کو ایسے منصوبے لائیں، عملی جامہ جن کو پہنائیں جس میں عوام کا فائدہ ہو. اب غریب کی بات کریں، آپ کا ملک جو ہے وہ زیادہ ایلیٹ کلاس نہیں ہے، امیر بیوروکریٹس نہیں ہے، نواب نہیں ہے. اکثریتی آبادی جو ہے وہ لوور مڈل کلاس اور غریب ہے. اس میں کوئی شک نہیں. مڈل بھی چلی گئی ہے، اب غریب اور امیر رہ گیا. غریب اور امیر ہی رہ گیا. میاں صاحب ابھی حکومت نے جو کہا، ایک تو جیسے ناز بلوچ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ IMF کی ایڈوائس کے اوپر یہ بجٹ بنایا گیا سارا اس میں، اور یقیناً یہ خود وزیر اعظم نے اعتراف کیا اس بات کا کہ جی کہ ہمارے اوپر پریشر تھا اور ان کی ہمیں بات ماننا پڑی، ہم نے ان کی مشاورت سے بجٹ بنایا. لفظ تھوڑے سے مختلف تھے لیکن بات یہی ہے. لیکن حکومت کوشش کر رہی ہے اصلاحات کی. جو ابھی تک پوائنٹ آؤٹ ہوئے FBR نے کیے، 45 لاکھ ایسے صاحب ثروت لوگ ہیں جو حیثیت رکھتے ہیں، جو فوری طور پر جن کو
اپنے ٹیکس جمع کرانا چاہیے یا کم از کم فائلر ہونا چاہیے. وہ فائلر بھی نہیں ہے. ٹیکس چور ہے. یس یہی بات ہے نا. وہ اب 45 لاکھ یہ وزیر اعظم نے بہرحال ایف بی آر کو یہ کہ ان کو فوری طور پر ان کی ایک تو ان کو لائیں نا نیٹ میں تو لائیں ٹیکس نیٹ میں, پھر اس کے بعد ان کا ٹیکس بنتا کتنا ہے. کیا یہ اقدامات عام آدمی کے اوپر بوجھ کم کر سکتے ہیں؟ بالکل درست, بالکل صحیح بات ہے آپ کی. یہ عام آدمی سوچ ان کی درست ہے. امپلیمنٹیشن کس حد تک دیکھیں بات یہی ہے کہ وہ جو آئی ایم ایف نے تو ایک دیکھیں آپ نے جس سے قرضہ لیا اس نے کہا میں یہ میری ٹرم, وہ تو آپ کو ماننی پڑے گی, اس میں کوئی گنجائش نہیں. اگر ہم نے ان سے پیسے لینے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کا ہاتھ بیگرز ہیں نا, پھر کشکول لے کے جانا ان کے تو پاس. وہ تو ان کی بات تو وہ تو مانی آ گیا. پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہ 45 لاکھ لوگوں کا اصل جو گیم ہے ایف بی آر اور اس کی ٹیم کے ہاتھ میں ہے کہ ہمارے ہاں وہ کیسے لوگ ہیں جن کو ہم نے ابھی اس میں پچھلے 3 دن کے اندر بہت سے لوگوں کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا, فارغ کر دیا گیا, دوسرے محکموں میں بھیج دیا گیا. یہ کوشش کی جا رہی ہے. میں دیکھیں امجد اقبال صاحب, یہ ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں, مطلب اصل چیز ہے جیسے آپ نے شبر زیدی صاحب کے بھی باتیں سنی ہوگی, مفتاح اسماعیل کی بھی باتیں سنی ہوگی, سابق جو وزیر خزانہ تھے, اور لوگوں کے بھی ہمارے تھنک ٹینک ہیں, کیسر بنگالی صاحب, جن کو ہمیں ماننا چاہیے کہ یہ ان لوگوں کی ہیں مطلب خدمات ہیں اور اسٹڈی ہے بالکل, اور وہ مطلب فگر بیس اسٹڈی ہے. یہاں پہ آپ کے ہاں ایف بی آر میں کالی بیڑے بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان کو یا تو نکالیں یا بقول شبر زیدی کے کہ میں نے اپنے دور میں کہا تھا کہ اتنے ملازم, اتنے ہزار ملازم گھر بیٹھے تنخواہ لیں, مجھ پہ پریشر ہے کہ نکالیں نہیں, ہماری بدنامی ہو گئی. تو میں نے کہا تھا کہ گھر بیٹھے عمران صاحب کا فیلڈ میں نہ جائے, کم از کم لوگوں سے رشوت تو نہ لے, وہی پیسے ہمارے جمع ہوں. یہاں وہی بات ہے کہ وہ 45,000 کو آپ ان لوگوں کو نیٹ 45 لاکھ لوگوں کو اس کو ٹیکس نیٹ میں لائیں تاکہ ہماری جو ٹیکس کا بیس ہے وہ بڑھے اور ٹیکس آمدنی میں اضافہ ہو. اچھا, کیا آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں یہ جو 45 لاکھ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جو جن کے پوائنٹڈ ہوئے, جس طرح نوز صاحب نے کہا بیسیکلی وہ ٹیکس چور ہے؟ نہیں, انہیں آپ کچھ بھی کہہ لیں, کچھ لوگوں کو تو اویئرنیس نہیں ہے. کچھ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کیا آپ کو سڑکیں دے رہی ہے, مفت تعلیم دے رہی ہے, ہاسپٹل میں علاج دے رہی ہے, دوائیاں دے رہی ہے, تو ہم ٹیکس دیں. لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے نظریات ہیں جو کہ بالکل غلط ہیں. جو دیکھیں جب ہم ایک سٹیٹ میں رہتے ہیں تو سٹیٹ کی بات ماننی پڑے گی. پھر بات میں دوبارہ لے جاؤں گا پیچھے تھوڑی سی. دیکھیں جب سے پی ڈی ایم 1 انٹرم گورنمنٹ اور موجودہ گورنمنٹ اور پی ڈی ایم 2 کہہ لیں آپ میں سے, تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ اداروں نے جان بوجھ کے پی ٹی آئی کی چلتی ہوئی گورنمنٹ کو, جو کرونا میں بھی سکسیسفل تھی, جن کی اکانومی چاہے کسی بھی طریقے سے ٹھیک ہے, اس کو ڈی ریل کیا. اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو ڈی ریل کیا. نہ یہ پی ٹی آئی کا اتنا گراف اوپر جاتا اور نہ ہی یہ مہنگائی کا ہوتا. بہت بڑا ظلم ہوا ہے عام پی ٹی آئی حکومت کا جانا اور مہنگائی کا اوپر آنا بالکل یہ آپس میں وائس ورسا. نہیں, تو اس وقت جب آپ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کا, آپ نے کہا کہ جی کہ اگر یہ نہ جاتی تو اضافہ نہ ہوتا, لیکن اس کی مقبولیت میں کمی کی وجہ مہنگائی تھی اس وقت, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ دیکھیں یہ تو اس ملک میں غربت تو ہے, وہ تو ہے, وہ تو اس لیول تک لوگ کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے, چونکہ ہمارے ہاں وہ تو نہیں ہے ویسٹ کی طرح کہ 80% لوگ ایک ہی لیول کی لیونگ رہ رہے ہیں. تو یہاں فرق تو پڑتا ہے نا لوگوں کو. لوگ کہتے تھے پی ٹی آئی بھی وہ سرو نہیں کر رہی جو ہونا چاہیے, جو ان کی ڈیمانڈ ہے, تو نہیں بڑھے تھے نا اس ٹائم, لیکن وہ دیکھیں اب وہ جب گئے, جب وہ گئے اور جب بخار کی بجائے آپ کو ٹائیفائڈ ہوا تو تب آپ کو فیل ہوا کہ یہ تو وہی بخار ہی اچھا تھا. جو اس وقت ہم توقع, ایک تو ہم نے ریلیف کی بات کی, دوسری ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ آنے والے جو دن ہیں, آنے والے دنوں میں موجودہ مجھے تھوڑا لیکن میاں صاحب میں یہ سوال آپ صحیح کروں گا, آپ جواب دیجیے گا کہ کیا ہم پر امید رہیں کہ کوئی ریلیف ملے گا, کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی, لیکن ایک بریک کے بعد. تو ناظرین ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. میاں لیاقت صاحب, ہم وقفے پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جو حکومت نے اعلان کیا ہے
वफाकी हुकूमत ने डेवलपमेंट के हवाले से, आवाम को रिलीफ देने के हवाले से, ये तो बात ठीक है, हमने पीछे बात की कि महंगाई बढ़ रही है, बिजली के रेट बढ़ गए, गैस के रेट बढ़ गए, बाकी चीज़ें भी मुश्किल होती जा रही हैं टैक्सेस के हवाले से, लेकिन क्या कोई रिलीफ की उम्मीद है वफाकी हुकूमत की तरफ से भी और सूबाई हुकूमतों की तरफ से भी? देखें, हर वक्त गवर्नमेंट को ये कोशिश करते रहना चाहिए लोगों को रिलीफ, क्योंकि बेसिकली स्टेट का मकसद ही यही होता है, लोगों की वेलफेयर के प्रोजेक्ट स्टार्ट करने चाहिए। स्पेशली ये जो मेरी नज़र में जो एक अच्छा काम है, जो जिसमें अच्छी हमारी डेवलपमेंट भी हो सकती है, हमारे मुल्क की, हमारी सूबाई महकमों में भी और फेडरल में भी उतनी ही इफेक्टिव है। लेकिन इसमें ज्यादातर अब तो चूंकि 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास चले गए ना मामला, इख्तियारात ही तो अब पंजाब में हमने पंजाब देखा है कि पंजाब मरियम में नवाज काफी एक्टिव नजर आती हैं, एक्टिव सिंध में नजर वो आती हमें हैं। देखा। तो देखें, जिनके पास भी साहिब इक़्तिदार हैं या जो भी अदारे हैं, तो हमें उम्मीद तो रखनी चाहिए कि ये हमें कुछ ना कुछ रिलीफ देंगे। और जैसे कि रोटी में आया, जी जी, ठीक ठीक, जो बात है रोटी में वो, क्या है? और उसमें गंदम का वैसे बेड़ा मैं गर्क करके किसान आपका रोड पे रोल रहा है, माजरत के साथ रोटी का क्या फायदा मैं मिला? आपको बताऊं, उसमें भी जो डायरेक्टली इनकी वजह से नहीं आया, इनकी कोई एफर्ट थी। आपकी गंदम इतनी वाफर हो गई कि आपके पास तो बाइंग पावर ही नहीं थी कि गवर्नमेंट के पास को उसको ले लेते। अब इन्होंने कुछ प्राइवेट लोगों को अलाउ किया। उसकी वजह एक और भी है, मैं थोड़ी सी चूँकि उसका वजह ये, पिछले साल इंटरनेशनल मार्केट में 8,000 पाकिस्तानी 8,000 रुपये मन गंदम थी, इस वक्त वो 5,000 से नीचे आ चुकी है। तो ये सिर्फ वे पाकिस्तान में नहीं है, ये इंटरनेशनली भी है। लेकिन ये देखें, लेकिन मैंने तो खैर लोकल हुकूमतों ने करना होता है ना। देखें, अमेरिका में जब गंदम या मक्खन ज्यादा पैदा किया जाता है ना, हो जाता है, तो वो लोग समुद्र में फेंकना पसंद करते हैं, अपने फार्मर को पैसे पूरे देते हैं। ये आपको पता है। लेकिन वो उस वक्त होता है जब आपके खजाने में भरे हो। हमारे तो खजाने इस वक्त खाली हैं। हम तो करते रहते फिर। लेकिन सर, इससे पहले ये भी देखें ना, आप बाहर से गंदम मंगवा रहे हैं, बाहर से आपके स्कैंडल नहीं कर रहे हैं कि आपने ज्यादा खरीद ली है, अब पता नहीं किसने मंजूरी दी है, वो बीच में ही रह गई। और अपने आपके किसान जो है ना, मैं प्रैक्टिकली लोगों को, चूंकि थोड़ा सा इसी इलाके से, लाहौर से, कुछ विलेज एड से, लोगों ने गंदम अपनी गाय भैंसों को डाली है कि मतलब खल लाने की बजाय अच्छा दूध लेने के लिए इसी को डाली जाओ। एक और इशू है इसके ऊपर हम वो तो एक कर सकते, लेकिन ये है कि ये दुरुस्त बात है कि हमें मतलब उम्मीद तो करनी चाहिए, यकीनन करनी चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक भी रहना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क हमेशा कायम रहने के लिए बना है और इसमें अच्छे बुरे हुक्मरान तो आते रहेंगे। लेकिन कोशिश अगर कोई मुखलस होके कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और उसके रिजल्ट भी आने चाहिए। नाज बलोच साहबा, आप खतून हैं, मरियम नवाज पंजाब की पहली खतून वज़ीर आला, 100 दिन हो गए, उन्होंने बहुत कुछ कहा कि हमने 100 दिन में ये किया। आप उनको बतौर वज़ीर आला एक खतून को, उनकी कारकर्दगी को किस तरह से कंपैरिजन करते हैं और उनकी कारकर्दगी को कहाँ रेट कर रही हैं? मैं बीइंग फीमेल किसी भी प्रोफेशन में, पॉलिटिक्स में, सूबे पंजाब का सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब की वो सीएम है पाकिस्तान का, सॉरी, तो फीमेल का किसी भी प्रोफेशन में आना मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ, बट इन अ पॉजिटिव सेंस। आप खाली आए हैं, आपने सिर्फ अपना मैनिफेस्टो दिया है कि हम ये करेंगे, ये होएगा, ऐसा होएगा, ये है, ये था। देखें, लाइफ जो है ना वो एग्जिस्ट करती है प्रैक्टिकल पे, लिप सर्विस पे नहीं। अभी देखिए ना, मियां साहब ने कहा रोटी की कीमत को उन्होंने तंदूरों पे जाकर चेक किया, सारा किया। अपनी बात आपने कहा था बाद में टॉपिक, लेकिन मैं इस पे भी आती हूँ। देखिए, आपका गवर्नमेंट 3900 आपका रेट दे रही है गंदम का, परचेज की नहीं उन्होंने उस पे, ठीक है, नहीं की। ऊपर से आपके पंजाब की गवर्नमेंट मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने उन्होंने जी कह दिया कि जी ये स्मगलिंग हो रही है एक सूबे से दूसरे, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है इस बात के लिए, ये स्मगलिंग नहीं है, तिजारत है। और आप यहाँ पे एक सर देखिए, एक टर्म जो है बार्टर सिस्टम भी होता है, इजनास दो और लो, लेकिन यहाँ पे एक सूबे से दूसरे सूबे में आप गंदम भेज रहे हैं तो वो आपकी स्मगलिंग नहीं है। सब नोटिफिकेशन आया, छोड़े, इस बात पे भी एक लंबी बहस हो जाएगी। आप देखिए कि आप उस अपने फार्मर को या उस किसान को जिसने लाखों भी लगाए, करोड़ों भी लगाए, अब उसकी गंदम आड़ती जो है 3900 की बजाय वो
2500 میں لے رہا تھا، 800 2500 میں لے رہا ہے. وہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ اس کا پیٹرول ڈیزل ڈال کے اس نے ٹربائن چلائی ہے، سارا کچھ کیا ہے، اس نے کھاد اس کو بلیک میں ملی ہے. اس کھاد میں اس فارمر کو اس گندم میں فائدہ نہیں ہوا. دیکھیں اس میں فائدہ کس کو ہوا؟ جو چنچی لوڈر والے تھے ان کو فائدہ ہوا. دوسرے لفظوں پہ جب آپ کا وہی کسان ایجیٹیشن کے لیے مال روڈ پہ آتا ہے، آپ ان کو پکڑ کے بیہائنڈ دا بار دے دیتے ہو. کیوں؟ صرف ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پینک کیپیسٹی سے زیادہ پیسے لگائے. میں یہ کہوں گا کہ جی کہ وہ جو مال روڈ پہ ہے یا جن کے آپ ذکر کر رہی ہیں وہ کسان کم تھے، اس میں آڑتی زیادہ تھے. سر دیکھیں کسان تھے یا آڑتی تھے یہ تو بعد کی بات ہے. پہلے آپ نے انہیں پکڑا کیوں؟ یہ تو بعد میں جائے گا نا، انویسٹیگیشن ہوئے گی کہ وہ کون تھے. ہم پہلے ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ چھوڑ دیا انہوں نے، اسی وقت چھوڑ دیا ان کو. پکڑا کیوں؟ پکڑا کیوں؟ جب مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، مجھے راستے سے کوئی پکڑ نہیں سکتا. میں اس میڈیسن کا ٹریٹمنٹ جب تک نہیں کروں گا نیکسٹ میڈیسن بعد میں لوں گا. سر یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں، ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں جی سی ایم ہیلتھ کے شعبے میں سر دیکھیں آپ کو خالی پلاننگ دینے سے ایک کوشچن پیپر دے دینا کہ یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، اس سوال نامے پہ آپ کو کبھی بھی زندگی میں کسی بھی امتحان میں 100 مارکس یا 50 مارکس نہیں ملتے جب تک آپ ان کا پراپر اپروپریٹ اس کا آنسر سوال نامے کا جواب نامہ تیار نہیں کرتے ہیں. یہ صرف ابھی سوال نامہ ہے ان کا. نہیں ابھی جو دیکھیں نا بجٹ میں ہیلتھ کے لیے فنڈز مختص کر دیے گئے، یہ تو صرف پیپر ورک نہیں ہے. ابھی آپ کو نوجوانوں کے لیے فنڈز رکھے گئے، ابھی کسانوں کے لیے جو انہوں نے قرضوں کے لیے رکھے گئے. ڈلیوری ہو جائے گی کسانوں کو جب ویل فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے گا. میں یہ سمجھتی ہوں آپ کا نوجوان اس ٹائم سب سے زیادہ فرسٹریٹڈ ہے، آپ کے بزرگ اس ٹائم سب سے زیادہ پریشان ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کی میڈیکل کی فیسلٹیز ایکول نہیں ہیں. میں چاہتی ہوں یہ جو گورنمنٹ ہے، کہتے ہیں جی ہم کارنامے، کم از کم میں یہ نہیں کہہ رہی یہ تعلیم فری کر دیں، مفتی کر دیں، ایٹ لیسٹ اس کو سستا کر دیں. پرائیویٹ سیکٹر کی تعلیم کو کیسے سستا کر سکتے ہیں؟ نہ کیوں آپ اپنے گورنمنٹ اسکول کے اسٹینڈرڈ کو بڑھائیں. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ اپنا لیول آپ ایکول سسٹم کر دینا، کریکولم سسٹم ایکول کر دینا، برابر نصاب بنا دینا سب کے لیے کہ انگلش میڈیم بھی وہی پڑھائے گا. ملک ایک ہے پاکستان، ملک پاکستان ایک ہے، اس کا آئین ایک ہے، سٹیزن ایکول برابر ہیں، تو ان کا تعلیمی نظام بھی برابر ہونا چاہیے. یہ کون کرے گا؟ یہ ہماری گورنمنٹ کرے گی نا. ہم پنجاب پہ ہی رہتے ہیں نا، پنجاب کی سی ایم ہے. دیکھیں آپ باتیں تو کر رہے ہیں نوجوان کی، اسکوٹی دے رہے ہیں، ہر گھر کی اسکوٹی ایشو نہیں ہے، ہر گھر کی بچی کو اسکوٹی نہیں چاہیے. بیسک سہولت تو ہے نا. سہولت دیکھیں سر، آپ بیسک نیسیسٹیز دیں، آپ کی بنیادی ضرورتیں نہیں آپ پوری دے رہے لوگوں کو اس طرح سے جس طرح سے دینی چاہیے. آپ کا تعلیم کا سیکٹر ہے، آپ کا صحت کا سیکٹر ہے. پرائس کنٹرول جو پرائس کنٹرول سر اس سے کیا ہوتا ہے؟ پرائس کنٹرول میں بھی دیکھیں آپ کے، میں یہ سمجھتی ہوں آپ کا سسٹم اس طرح اس قدر کھوکھلا ہو چکا ہے نا. آپ یہاں پہ مانیٹرنگ کر کے آپ کے پیچھے وہی کا وہی ہو رہا ہے. روٹی سستی تب ہوتی جب ایک گندم کا ریٹ جو آپ کا تھا وہی ہونا چاہیے تھا جو آپ کے کسان کے لیے بہتر تھا. یہ روٹی سستی نہیں ہے، یہ آپ کے کسان کے گردن پہ چھری پھیری جا رہی ہے. اس کو آپ ریلیف نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ آپ کسانوں پہ ظلم کر رہے ہیں. اور پھر میں یہاں دہراؤں گی یہ آپ کی پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑا ظلم کسانوں کے اوپر کیا گیا. ٹھیک بات ہے آپ کی یہ کسانوں کے حوالے سے، لیکن میں اوور آل چونکہ بات ہو رہی ہے کارکردگی کی، میرا سمپل سا سٹینس وہی ہے، میں وہیں کھڑی ہوں اپنی بات پہ. میں سوال نامے پہ بلیو نہیں کرتی ہوں، میں لپ سروس پہ ایون آپ میں ہم سب سارے لپ سروس پہ بلیو نہیں کرتے ہیں. ہمیں پریکٹیکل چاہیے، ہمیں کرنا بھی نہیں ہمیں پریکٹیکل چاہیے. دیکھیں انہوں نے پمفلٹ اشتہاروں پہ وہ کس کا پیسہ لگ رہا ہے؟ پورا مال روڈ بھرا ہوا ہے اشتہار بازی پہ، پمفلٹس پہ، ہینڈ بلز پہ. آپ سی ایم بن گئے، آپ کے ٹک ٹاک بھی بن رہے ہیں. سر نہیں، آپ سی ایم بھی بن گئے، آپ کے ٹک ٹاک بھی بن رہے ہیں، لیکن عوام کے ٹیکسز کا یہ پیسہ ہمارا جا رہا ہے نا. یہ پیسہ ہمیں پراپر وے میں ہمیں اور طریقے سے ریلیف دیا جائے. آپ اپنی پبلسٹی روک دیں. آپ سی ایم بن گئے، چاہے فارم 47 سے بن گئے. یہ اسمبلیز بھی انلیگل ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں جو اگینسٹ دا لا چیزیں ہوں گی وہ انلیگل ہوئیں گی. آپ ان سے ایکسپیکٹیشن بھی انلیگل ہی رکھیں گے. آپ جب عوام 25 کروڑ کے اس مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالیں گے نا، اٹ مینس آپ کو عوام کے ساتھ محبت نہیں ہے. آپ کو صرف اقتدار چاہیے اپنے ذاتی خزانے بھرنے کے لیے. عوام نے جس کو سلیکٹ کیا اس کو آنے دیں.
تو وہ آ گیا نا. نہیں نہیں وہ آ گیا فارم 45 نکالیں آپ، فارم 45 نکالیں تو نہ یہ سی ایم رہے گی، نہ یہ سی ایم رہے گی، نہ ان کے منصوبے رہیں گے. 25 کروڑ عوام کی کیا ول ہے، آپ ان کی ول کے مطابق چلنے دیں. دیکھیں جب بات یہ ہے، آپ ان کے ول ہی نہیں چونکہ کریں پھر یہ گے، ایک نیا دیکھیں ٹاپک آپ شروع کو ہو جائے گا. 25 کروڑ عوام سے محبت نہیں ہے، سوری سر، جی آپ کو 25 کروڑ عوام آپ نے ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے نا ان کی ول کے اگینسٹ چل رہے ہیں، تو آپ کیسے ان کا فائدہ کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے ان کے لیے دوست بجٹ لا سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کبھی بھی کہ نہیں لا جیسے سکتے. آپ نے کہا کہ جی کہ لپ سروس نہیں، کارکردگی میں چاہیے. میں اسی کے performance مطلب چاہیے اسی ٹاپک پہ میں اپنا آپ کا چونکہ پروگرام اختتام کی طرف جی، بڑھ رہا ہے، ہاں. تو ہماری جتنے مرضی بینر لگائیں، جتنی مرضی پبلسٹی کریں، لیکن دیر شوڈ بی اے ڈیلیوری، Yes. عوام کو کچھ ملنا اس میں چاہیے. کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں آپ سے اس بات پہ اتفاق، میرا بھی اتفاق ہے. ویل تو فیسیلیٹیٹ نہ کریں، فیسیلیٹیٹ کریں سر. جی جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی اور ہمارا تینوں کا اتفاقی رائے ہے کہ ڈیلیوری، کارکردگی، کوئی بھی چاہے وفاقی حکومت ہو، صوبائی حکومتیں ہوں، ان کو اپنا عوام کے لیے ڈیلیور کرنا پڑے گا. ان کو عوام کو کچھ دینا پڑے گا. کاغذی کارروائیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اگر آپ گراؤنڈ کے اوپر ان کاغذی کارروائیوں کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو وہ الٹا آپ کے گلے پڑ جائیں گی. ہم امید کرتے ہیں، جس طرح سے ہم نے پنجاب کی حکومت کا ذکر کیا، اسی طرح سے سندھ کی حکومت ہے، اسی طرح سے خیبر پختونخوا کی حکومت کا ہم ذکر کرتے ہیں، اسی طرح سے بلوچستان کا، باقی جو کشمیر، گلگت بلتستان کا بھی، جہاں جہاں پہ پاکستان کے اندر حکومتیں موجود ہیں، ان کو عوام کے لیے کچھ کرنا ہوگا. اور آج کا یہی ہمارا پروگرام جو اختتام کو پہنچ رہا ہے، اس میں پیغام بھی یہی ہے کہ کچھ کریں، عوام کے لیے کچھ کریں. عوام کو بہت سی مشکلات ہیں، یقیناً پاکستان کو بھی مشکلات ہیں. ان سے نکلنے کے لیے عوام کو بھی کچھ سختیاں برداشت ضرور کرنا پڑیں گی، لیکن یہ زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے. اس مشکل کو جلدی ختم ہو جانا چاہیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیں. اللہ حافظ.